اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں بلکہ کل کے سبق تک پچھلی اقوام کے افراد اور پوری قوموں کے تقریباً 9 قسم کے افراد اور قوموں کا تذکرہ مجموعی لحاظ سے. انبیاء میں سے تو حضرت نوح تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت لوط تھے، حضرت شعیب تھے، اور حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، اور اسی طرح افراد میں سے قارون، حامان اور فرعون، ان کا تذکرہ گزرا. تو یہ سب ملا کر 9 اقوام بھی اور افراد، یہ 9 کی تعداد تک پہنچتے ہیں، ان کا تذکرہ گزرا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. کس طرح نافرمانی کی؟ کہ پیغمبروں کی تکذیب کی، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کیا، پیغمبروں سے منہ موڑتے رہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اپنا عذاب نازل کیا. وہ کیا کیا عذاب تھے؟ کچھ کا تذکرہ تو وہیں پر گزر چکا ہے، اور کچھ کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے کہ ہم نے کون کون سے عذاب ان پر نازل کیے، وہ ہیں. پھر اسی طرح آج کے سبق میں اللہ نے ایک مثال دی ہے. مثال کیا ہے؟ کافروں کی. کس چیز کے ساتھ مثال دی ہے؟ مکڑی کے گھر کے ساتھ. پھر غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی حقیقت کا بیان ہے. پھر اس مثال کی حقیقت کہ اللہ مکڑی کی مثال کیوں بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین اور آسمان کی پیدائش، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بیان کر کے بس اسی طرح آج کا سبق ختم ہو جائے گا. فَكُلًّا، اور ہر ایک کو، سب کے سب کو، اخذنا، ہم نے پکڑا اپنے عذاب کے ذریعے. کیوں پکڑا یا اللہ؟ یہ آپ کے بندے نہیں تھے؟ بذنبہ، ان کے گناہوں کے سبب. وہ گنہگار تھے، پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، اس لیے اخذنا، ہم نے پکڑا. کس طرح پکڑا؟ اب وہ جو عذاب ہیں ان کا بیان ہے. فمنہم، تو انہی میں سے، من ارسلنا، بعض ایسے ہیں جن کی طرف ہم نے بھیجا،
حاصباً دو تیز ہوا کو، یا حاصباً سنگ باری کی، پتھروں کو برسایا، پتھروں کی بارش کی. یہ دونوں معنی ہیں حاصباً کے. ایک معنی یہ ہے کہ تیز ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پتھروں کی بارش کے ساتھ. تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑا پتھر برسا کر یا تیز ہوا چلا کر. پتھر کن پہ برسے تھے؟ حضرت لوط کی قوم پر. اور تیز ہوا کن پہ چلی تھی؟ حضرت ہود کی قوم پر، عادیوں پر، قوم عاد پر تیز ہوا چلی. تو یہ دو قومیں اس سے مراد ہیں. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، انہی مجرموں میں سے، نافرمانوں میں سے، من، کچھ ایسے ہیں، اخذتہ الصیحۃ، کہ ان کو پکڑا الصیحۃ، چیخ نے، یا صیحہ کا دوسرا معنی زلزلے نے. زلزلے نے کن کو پکڑا اور چیخ نے کن کو پکڑا؟ چیخ حضرت صالح کی قوم سمود پر حضرت جبریل نے چیخ ماری، جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا سب کو. اور یہ عذاب حضرت لوط کی قوم پر بھی آیا تھا. 4 عذاب تھے نا، ان میں سے ایک عذاب یہ تھا، اور ایک عذاب آسمان سے پتھر برسانا تھا، انہیں اندھا کرنا تھا، اور چوتھا عذاب پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر کے زمین پہ دے مارنا تھا. یہ 4 قسم کے عذاب تھے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، بعض تو ایسے ہیں، اخذتہ الصیحۃ، کہ جن کو پکڑا چیخ نے، یا جن کو پکڑا زلزلے نے. تو زلزلہ کس پہ آیا تھا؟ حضرت شعیب کی قوم پر. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، نافرمانوں میں سے، من، وہ شخص بھی ہے، خسفنا بہ الارض، جس کو ہم نے اس کے مال و متاع کے سمیت زمین میں دھسا دیا. یہ شخص کون تھا؟ قارون تھا، جس کا تذکرہ ابتدا میں گزر چکا. حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی. قارون اس کا لقب تھا، اصل نام اس کا منور تھا. اور یہ بظاہر مسلمان تھا، اندر سے یہ منافق تھا، کالا تھا. بظاہر یہ مسلمان تھا، اس کو پھر اللہ نے دھسا دیا زمین میں. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، من، بعض وہ ہیں، اغرقنا، کہ جن کو ہم نے غرق کیا. غرق کیا یعنی غرق آب کیا. کون غرق ہوئے؟ ایک تو حضرت نوح کی قوم کے وہ افراد کے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے. اور کون غرق ہوئے؟ حضرت موسیٰ کے دشمن فرعون سمیت اپنے لشکر کے غرق ہوا، غرق آب ہوا، پانی میں غرق ہوئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جن کو ہم نے غرق کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو، کسی کے دماغ میں یہ بات نہ اٹھے کہ اللہ نے کسی کو غرق کیا، کسی پہ پتھر برسائے، کسی کے کلیجے پھاڑ دیے، اور کیا سے کیا کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے تو یہ سب کچھ ان پر بطور ظلم نہیں کیا. پھر یہ کیا ہوا؟ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سب اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یہ سب اپنے کیے کی سزا ان کو مل رہی ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، صحیح اور غلط رستے کی تمیز پیغمبر ان سے کرواتے رہے، لیکن باوجود پیغمبروں کے بتانے کے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچنے کے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا. تو وہ مستحق تھے اس چیز کے کہ ان پر اس طرح کے عذاب نازل ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں رب نے ظلم نہیں کیا، میں تو ظالم نہیں ہوں. اب اگلی آیت میں اللہ مثال دیتے ہیں، اور مثال ہے کافروں کی جو مشرک ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں. ان کی مثال دی ہے اللہ نے مکڑی کے گھر کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے
کہ مشرک صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو اللہ کا منکر ہو، اللہ کا منکر بھی کافر ہے، مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہو۔ کس طرح مانتا ہو؟ کہ جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ اللہ تکلیف دینے والا ہے، اللہ تکلیف کو ہٹانے والا ہے، اللہ مالدار کرنے والا ہے، اور اللہ مالداروں کو غریب کرنے والا ہے، بیماروں کو تندرست کرنے والا ہے، اور صحت مند کو تندرست کو بیمار کرنے والا ہے، بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے، اور دے کر چھیننے والا یہ بھی اللہ ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں۔ ان اختیارات میں اس کے علاوہ اور بھی جتنے اللہ کے اختیارات ہیں، ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ جو اس طرح کرتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اس طرح کا خیال رکھتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور مشرک اللہ کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا ہے۔ یہ جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اس لیے وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، بہت بلند ذات ہے، وہ پھر اللہ سے نیچے نیچے سہاروں کو ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی دربار والے کے پاس، کبھی مزار والے کے پاس، پیر کے پاس، فقیر کے پاس، زندہ کے پاس، مردہ کے ساتھ وہ امیدیں اور آسیں وابستہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں، جب کافروں سے پوچھا جاتا نا کہ شرک کیوں کرتے ہو، وہ یہ کہتے ہیں ما نعبد الا لیقربونا عند اللہ زلفا، ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ تک رسائی کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ قریب ہونے کے لیے ہم کبھی کسی بت کے سامنے جاتے ہیں، کسی مزار والے کے سامنے جاتے ہیں، درباری کے سامنے جاتے ہیں، یا کسی زندہ نیک آدمی کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کو بطور سیڑھی کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، براہ راست اب اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو بطور سیڑھی کے یا بطور سہارے کے، ہاں بطور معاون کے وہ اس کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی ایک مثال دے کر یہ بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہیں اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، بغیر سہاروں کے تم اس کی ذات کو نہیں مانتے، یہی حال مکڑی کا بھی ہے۔ کس طرح؟ مکڑی کا حال اس طرح کہ مکڑی جب گھر بناتی ہے، جولا مکڑی، اسپائڈر، جب یہ گھر بناتا ہے تو یہ کسی اونچی عمارت، کسی خوبصورت گھر یا کسی محفوظ جگہ پر اپنا جالا بنتا ہے۔ اگر اس کو اس عمارت پر، اس گھر پر، اس مضبوط اور اونچی بلڈنگ پر اعتماد ہو تو یہ اس کے جالے سے زیادہ مضبوط ہے۔ مکڑی کا جالا کتنا سا مضبوط ہوتا ہے، ایک جھونکا لگنے کی دیر ہے، ہوا کا ایک جھونکا لگے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو اس عمارت پر، اس بلڈنگ پر اور اس مکان پر، اونچے گھر پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح مشرکوں کا اور کافروں کا بھی حال ہے، جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، انہیں اس مضبوط رب پر اعتماد نہیں ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے، کبھی کسی ایک دربار والے کے پاس، کسی دوسرے مندر والے کے پاس، مخلوق سے وہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کا حال بھی اس مکڑی کی طرح ہے، جس طرح وہ مکڑی ہوتی ہے، وہ مکڑی کو بھی، اس کے گھر کو بھی ہوا کا ایک جھونکا کافی ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے بھی یہ جو امیدیں ہیں، آسیں ہیں، اور جتنے طمع ہیں ان کے لیے بھی ہوا کا ایک جھونکا ہے، بس وہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتے، جس طرح مکڑی کا گھر ہوا کے ایک جھونکے کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ بس یہی مقصد ہے اللہ کا۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ سے نیچے نیچے، اولیاء، کارساز، کہ یہ ہمارے کام صحیح کریں گے، یہ سفارشی ہیں جی،
ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے شفیع ہیں، سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ کے لیے تو سب برابر ہیں۔ ہاں، کوئی گسا پھٹا مسلمان ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اتنا کہے کہ یا اللہ میری یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہاتھ منہ پر بعد میں پھیرے گا، اللہ پہلے اس کی وہ پریشانی دور کر دیں گے۔ عقیدے کی بات ہے نا، عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارا اللہ کی ذات سے اتنا مضبوط عقیدہ نہیں ہے، لوگوں سے ہماری امیدیں زیادہ ہیں، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ورنہ اللہ منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے کتنی مرتبہ، آپ میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے کہ آپ کے دل ہی دل میں ایک بات، ایک خیال، ایک ارادہ اٹھا ہوگا، آپ نے زبان پر نہیں لایا ہوگا، عملی طور پر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوگا، اللہ نے وہ سارا کام آپ کے لیے حل کر دیا ہو۔ اللہ کرتے ہیں اس طرح۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا، جنہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، کارساز، کہ ہمارے کام صحیح کریں گے۔ کس طرح ہے ان کی مثال؟ کمثل العنکبوت، جیسا کہ حال ہے یا مثال ہے کن کی، کس چیز کی؟ العنکبوت، مکڑی کی۔ مکڑی بھی اس طرح کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے مکڑی؟ اتخذت بیتا، بناتی ہے وہ گھر، یا بنایا اس نے اپنے لیے گھر۔ کہاں پہ؟ کسی دیوار کے کونے میں، کسی مکان کی چھت کے قریب، ہاں اونچی جگہ پر وہ اپنا جالا بنتی ہے۔ وَإِنَّ، اور یاد رکھو یقیناً، اوہن البیوت، انتہائی کمزور ہے، اوہن انتہائی بودا ہے، کمزور ہے، کیا چیز؟ البیوت، گھروں میں سے، لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر، سارے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اسی طرح جو غیر اللہ سے امیدیں، آسیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان کا حال بھی یہی ہے۔ لو کانوا، کاش کہ یہ ہوتے، یعلمون، جاننے والے۔ مکڑی کو دیکھتے ہو، اس کے گھر کا مشاہدہ کرتے ہو، اللہ نے مثال بھی دے دی ہے، پھر بھی عقل نہیں رکھتے۔ جاننے والوں کے لیے تو یہ مثال کافی ہے، جن کے پاس عقل ہے انہوں نے یہ سن لیا، آئندہ کے بعد وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور مکڑی کی مثال اللہ نے اس لیے بھی دی کہ یہ مکڑی جو اپنا جھالا بنتی ہے، اس کے لیے یہ جو میٹیریل ہوتا ہے یہ باہر سے نہیں لاتی، بلکہ یہ اس کا اپنا لعاب ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا ریشہ ہے اس کا، اس سے یہ بنتی ہے جالا۔ اس کے علاوہ اور جتنے جانور ہیں جو اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، یہ جالے بنتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے سامان باہر سے لے کے آتے ہیں، لیکن مکڑی یہ اپنے منہ سے، اس کا اپنا لعاب ہے، اس سے یہ جالا بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی حال مشرک کا بھی ہے، یہ بھی جب وہ امیدیں ان سے باندھے ہوئے ہوتا ہے تو اپنے پیٹ سے، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے اس پیر کو دیتا ہے، جس پہ یہ پیر مزے کرتا ہے۔ یہ عرفان بھائی نے 2-3-4 دن پہلے ایک پوسٹ شیئر کی تھی نا، ایک بڑے پیر صاحب ہیں، مشہور نامی گرامی پیر ہیں پنڈی کے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، تو شادی بھی وہ سرینا ہوٹل میں اسلام آباد میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی ہوئی، لیکن شادی میں سارے مالدار لوگ تھے، کوئی بھی غریب ان کا مرید نہیں تھا۔ جن مریدوں سے یہ اپنے وہ نذرانے وصول کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنے پیسے نچھاور کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، سارے، کوئی پاکستان کا وہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ کیا، یوسف رضا گیلانی، وہ نمایاں نظر آئے، اس کے علاوہ اور وزیر، مشیر، ڈاکو، چور، سارے اس کی شادی میں تھے، لیکن وہ پیسے نچھاور کرنے والا مرید جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، ان کے منہ سے نوالا چھین کر اس پیر صاحب کی تجوریاں برتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ میرے لیے دعائیں کریں گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن جب ان کے ہاں اچھے حالات ہے تو اس پیر کو، مرید کو، وہ پیر پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں یہ مکڑی کی مثال دے کر
اس مشرک کا حال بیان کیا کہ جو اپنے پیٹ سے، اپنے جیب سے اپنی جیب کاٹتا ہے اور ان کے سامنے نشاور کرتا ہے. یہی حال مکڑی کا بھی ہے. اگر ہوشیار ہوتی نا مکڑی تو وہ جالا نہ بنتی. بعض اوقات آپ اگر اس کے بارے میں پڑھیں، یہ مکڑی اس کے لیے اپنا ہی جالا موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. بس اوقات یہ اس کے جالے میں چڑیا پھنس جاتی ہے یا اور کچھ، تو وقتی طور پر تو یہ خوش ہوتی ہے کہ ہو آج تو بڑا شکار آیا میرے پاس، لیکن یہی چڑیا جو اس کے جالے میں پھنسی اس کی موت کا سبب اور ذریعہ واقع ہوتی ہے. تو مشرک کے لیے بھی بعض اوقات یہ جن سے امیدیں آسیں لگائے ہوئے ہوتا ہے، یہی اس کی موت کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. اس کی عزت اس سے چھین لیتے ہیں، مال لے جاتے ہیں. کتنی بہترین مثال ہے. اور بعض لوگوں نے، کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے اتنی حقیر اور کمتر چیز کی مثال قرآن میں کیوں ذکر کی. یہ کافروں کا ایک بڑا اعتراض تھا کہ مچھر کی مثال، مکھی کی مثال اور مکڑی کی مثال یہ تو حقیر چیزیں ہیں، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، وہ اس طرح کی مثالیں کیوں ذکر کرتی ہے. تو اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ نے یہ مثالیں تمہاری سمجھ کے لیے ذکر کی ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تو حیا نہیں کرتے، شرماتے نہیں ہیں، کوئی یار محسوس نہیں کرتے کہ وہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھائیں. یہ بات تو انسانوں کو سمجھائی جاتی ہے نا، مثال اس آدمی کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے اس کے لحاظ سے مثال لائی جاتی ہے. جس طرح آدمی ہوتا ہے، اب ایک آدمی ہے بالکل جاہل، آپ اس کے سامنے بڑا فلسفیانہ بات کریں، اسے تو عام باتیں سمجھ نہیں آتی، تو مثال میں آپ کی جو فلسفیانہ مثال کس طرح سمجھے گا. کوئی کنڈکٹر ہے، ڈرائیور ہے، تو اس کے سامنے آپ گاڑیوں کی مثال، اس کی جو فیلڈ ہے اس سے متعلق مثال. تو دنیا جس طرح حقیر ہے تو حقیروں کو حقیر چیز کی مثال دے کر اللہ سمجھاتے ہیں. تو مثال ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے، جس کے لیے مثال دی جائے اس کی ذہنی سطح کے مطابق اللہ مثال، ورنہ اللہ ان چیزوں سے مبرہ ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور سب سے بھودا گھر، سب سے کمزور گھروں میں سے لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ، وہ تو مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتے ہیں، ما یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، من شیء، جس چیز کو بھی. اگر یہ کسی بندے کو پکارتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، کسی فرشتے کو پکارتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. اگر یہ کسی اور مخلوق کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، پھر بھی میں رب جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کس کی پوجا کی ہے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ اللہ تو غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں جن کے بارے میں تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی حقیر چیزوں کی، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لِلنَّاسِ، لوگوں کے فائدے کے لیے. جو عقل مند لوگ تھے وہ اس مثال سے بخوبی سمجھ گئے. وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں سمجھتے جو بے عقلیں ہیں، کم عقل ہیں، مشرک ہیں، جن کی عقل پر پردہ ہے. مگر کون سمجھتے ہیں؟ إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر جو جاننے والے ہیں، علماء ہیں، جانتے ہیں، وہ ان باتوں سے جلدی سمجھ جاتے ہیں. اور مشرک کو کیا لگی ان باتوں کے ساتھ؟ تو یہ جاننے والے کس طرح جانتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو مکڑی کا گھر ہے، نہ یہ گرمی سے بچا سکتا ہے مکڑی کو، نہ سردی سے اور سردی کی ٹھنڈک سے اس کو بچا سکتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح یہ جو غیر اللہ ہیں، نہ یہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی تم پر کوئی پریشانی لانے کے اور تمہارا رزق کم اور زیادہ کرنے کے، تمہیں اولاد دینے اور چھیننے کے مالک ہیں. جس طرح مکڑی اپنے آپ سے یہ سب کچھ ہٹانے کی مالک نہیں ہے، اسی طرح یہ حال ان غیر اللہ کا بھی ہے.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ ساری مثالیں ہیں نَضْرِبُهَا جسے ہم بیان کرتے ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے فائدے کے لیے وَمَا يَعْقِلُهَا اور نہیں سمجھتے ان کو مگر جو جاننے والے ہیں۔ خلق اللہ کون ہے وہ اللہ جس کے مقابل تم شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا ایسا یہ کر سکتے ہیں جو کچھ اللہ کر سکتا ہے؟ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خلق اللہ نے پیدا کیا السماواتی 7 آسمانوں کو بغیر چھت کے۔ کوئی ہے اس طرح؟ نہیں ہے۔ والارض اور زمین کو، اور پھر زمین کے اندر طرح طرح کے ہنگامے، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کے پھل، مختلف قسم کے انسان، مختلف بولیاں۔ اللہ اکبر، اس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق بامقصد برحق۔ ان فی ذالک اس سب کچھ میں لآیۃ نشانی ہے للمؤمنین جو ایماندار ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 2/3 قرآن مجید الحمدللہ پورا ہو گیا جی، الحمدللہ۔ اللہ اس کے صدقے ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے، سارے بیماروں کو یا اللہ شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ عافیت فرما، خیریت فرما، یا اللہ ہمیں دینداری نصیب فرما، یا اللہ تقوی نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے حضرات بیٹھتے ہیں ان کو دین اور دنیا کی ساری بلائیں عطا فرما، یا اللہ ساری خیریں عطا فرما، یا اللہ ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ نہیں بیٹھتے ان کو بھی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ خیریت والا معاملہ فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، یا اللہ اسلام والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی ادب والی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ جو جا چکے ہیں انہیں بار بار نصیب فرما، یا اللہ جو نہیں گئے انہیں اسی بار نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ۔